السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں جی؟ کل ہماری کلاس نہیں ہوئی تھی۔ پرسوں ہم نے کس شخصیت کے بارے میں پڑھا تھا سبق؟ جی، سر سید احمد خان کے بارے میں۔ آج ہم اسی سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یاد دہانی کروا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا ان کے بارے میں۔ سید احمد خان ان کا اصل نام تھا، خان بہادر ان کا خطاب تھا۔ وہ 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے تھے اور 27 مارچ 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انگریز سے مسلمان نفرت کرتے تھے، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی تھی۔ 700 سال مسلمانوں نے برصغیر پہ حکومت کی تھی، تو انگریز بھی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو مسلمان کیونکہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، تو وہ انگریزی تعلیم اور جو نئے علوم تھے ان کو حاصل کرنے سے بالکل بھی لا تعلق تھے۔ وہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ انگلش بولنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ دوسری طرف ہندو جو تھے وہ بھی تو مسلمانوں کے ساتھ ہی برصغیر میں رہتے تھے، لیکن وہ تیزی کے ساتھ انگریزی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور جدید علوم کو بھی حاصل کر رہے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے نا، وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو مسلمان تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی طرف مائل کیا۔ انہیں کہا کہ وہ جدید علوم حاصل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بنایا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا۔ ان کی محنت اور عقل مندی کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں تعلیم یافتہ اور دانشمند افراد پیدا ہوئے، نئے سیاستدان آئے، علی گڑھ نے تحریک کی شکل اختیار کی۔ اس طرح بھارت میں مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب سر سید احمد خان جو تھے وہ مغل گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور انہوں نے برطانوی حکومت میں جج کی حیثیت سے کام کیا۔ وہ 1857 کی جنگی آزادی سے خود ذاتی طور پر متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا۔ اس کتابچے کا کیا نام تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ اسباب بغاوت ہند۔ اس کتابچے میں انہوں نے جو انگریز حکومت تھی اس پہ سخت تنقید کی تھی اور ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو بغاوت ہوئی ہے ملک کے اندر، یہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، انگلی رکھیں اپنی سبق کے اوپر۔ ان کا یہ یقین تھا کہ مسلمان جب تک جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے ان کا مستقبل خراب رہے گا۔ مستقبل بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے وقت کو، ٹھیک ہے؟ جو مشکل لفظ میں بولتی جاؤں گی دھیان سے سننا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مغربی طرز کی سائنسی تعلیم پر زور دینا شروع کیا۔ انہوں نے جدید اسکول قائم کیے اور سوچنے سمجھنے والے، پڑھنے لکھنے والے مسلمانوں کو منظم کیا، اپنے ساتھ شامل کیا، ترتیب دی ان کی۔ برطانوی کالجوں کی طرز پر، یعنی ان کے طریقے پر، انہوں نے 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، پھر پڑھیں، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا تاکہ بھارتی مسلمانوں کی سماجی و اقتصادی، سماجی کہتے ہیں معاشرتی، اقتصادی کہتے ہیں معاشی، ترقی کو فروغ دیا جا سکے، یعنی بڑھایا جا سکے۔ سر سید اپنے دور کے بے حد بااثر کا مطلب ہوتا ہے اثر رکھنے والے، دوسروں کے اوپر ان کا بہت اثر ہوتا تھا۔ وہ کوئی بات کرتے تھے تو سب بہت اثر لیتے تھے، ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ بااثر مسلمان سیاستدان تھے، وہ بڑے مفکر تھے۔ مفکر کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، سوچنے والا ہوتا ہے، سوچ رکھنے والا۔ دیکھیے یہ مفکر لکھا ہوا ہے۔
وہ انڈین نیشنل کانگریس جیسی قوم پرست جماعتوں کے مخالف تھے. یہ انڈین نیشنل کانگریس جماعت جو تھی وہ ہندوؤں کی جماعت تھی. ٹھیک ہے. اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ انہوں نے مسلمانوں میں اتحاد کرنے، اتحاد کیا ہوتا ہے؟ اتفاق، اور انہیں برطانیہ کے ساتھ مصالحت اختیار کرنے پر کام کیا. مصالحت کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سننا ہے. میل ملاپ کو، دوستانہ رویہ. ٹھیک ہے. تو برطانیہ کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے پر کام کیا کہ تاکہ مسلمان اور انگریز ساتھ ہو جائیں، مل جائیں، ان کے دل مل جائیں، وہ جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھتے ہیں وہ ختم ہو جائے. انہوں نے تمام بھارتی مسلمانوں کے لیے اردو کو رابطے کی زبان قرار دیا. ٹھیک ہے. مسلمان ان سے بے حد متاثر ہوئے، مسلمانوں نے ان سے بہت اثر لیا، اور انہی کی وجہ سے وہ جدید تعلیم اور سائنسی علوم کی طرف راغب ہوئے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں سماجی اصلاحات کے لیے بھی کام کیا.